میں تو امتی ہوں اے شاہ ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں ایک صاحب آئے، اللہ کے راستے سے یہ بھی واپس ہوئے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، غزوے میں ہاتھ کٹ گیا، واپس آئے، دایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا، پہنچے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی، حالات پوچھے، کاغذری سنائی۔ اسی درمیان میں حضرت عمر کے کھانے کا وقت آ گیا، دسترخوان لگنے لگا، دسترخوان لگا، کھانا رکھا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دسترخوان پر انہیں خیال یہ ہوا کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور اس کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر لوگ گھن کریں گے، لہذا بہتر ہے کہ میں یہاں سے خاموشی سے نکل جاؤں، کیونکہ میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی جو ہٹ رہا ہے یہاں سے، یہ اس لیے جا رہا ہے کہ میرے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے میرے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے۔ حضرت سمجھ گئے، فرمایا یہاں آؤ، یہاں بیٹھو دسترخوان پر، اور عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی اور یہ فرمایا کہ میں میرے ساتھیوں میں سے کوئی اس وقت تک برتن میں ہاتھ نہیں رکھے گا کھانے کے لیے جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس برتن کے اندر نہیں گھما دو گے۔ ایک مسلمان کا قرب، ایک مسلمان کا قرب دیکھو تو صحیح۔ جی ہاں، بہت اہم بات ہے، ایک مسلمان کا قرب کہ میں اس کی اتنا قریب ہوں، یہ گھبرا رہا ہے میرے ساتھ کھانا کھانے سے، کہ میرے کٹے ہوئے ہاتھ سے لوگ گھن کریں گے، مجھے دسترخوان پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ تو دسترخوان پر بیٹھنے سے بچ رہا۔ حضرت عمر نے کہا میں نے قسم کھا لی ہے جب تک تو ہمارے کھانے میں اپنا کٹا ہوا ہاتھ نہیں گھما دے گا ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ سوچو تو صحیح، ایک مسلمان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور ایک مسلمان سے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے، جس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان اعمال صالحہ پر یہ محبتیں تھیں۔ چنانچہ حضرت عمر کا حکم تھا، وہاں امیر کے حکم کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ کھانے میں گھمایا، حضرت ہمارے سب سے کھاؤ کھانا اس میں سے، تمہیں ایک امام والے کے ہاتھ سے گھن آ رہی ہے؟ سنو، حضرت نے فرمایا کہ تم اس کے ہاتھ سے گھن کر رہے ہو، حالانکہ اس کا جو ہاتھ کٹا ہے اللہ کے راستے میں، اس کا یہ کٹا ہوا ہاتھ جو ہاتھ کٹ کے الگ ہوا ہے وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جس کا ہاتھ اللہ جنت میں داخل کر چکے ہوں اس کا باقی جسم جنت میں نہیں جائے گا؟ کہ اللہ نے تو اس کے لیے جنت کو واجب کیا ہوا اور تم اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو رہے۔ جی ہاں، یہ قرب، ایک مومن کے ساتھ ایسی محبت، ایک مومن کا اتنا قرب۔ ورنہ یہ بات میری یاد رکھنا سب کہ ایک مومن کو حقیر سمجھنا، ایک مومن کو حقیر سمجھنا، ایک مومن کو صرف حقیر سمجھنا اسلام سے مرتد ہونے کا سبب ہے۔ سنو میں کیا کہہ رہا، مرتد ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور ایک مومن کے قتل پر اگر تمام آسمان کی مخلوق اور تمام زمین کی مخلوق جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہو
اگر یہ ساری کی ساری مخلوق اگر صرف ایک مومن کے قتل پر جمع ہو جائیں کہ اس کے قتل میں ان سب کا ہاتھ ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈالیں گے. ایک مومن اللہ اکبر، سوچو ایک مومن کا یہ مقام ہے کہ اگر ایک مومن کے قتل پر زمین آسمان کی تمام مخلوق ایک مومن کے قتل کے کیس میں ہے، ایک مومن کے صرف، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ساتھ جہنم میں اوندھے منہ ڈالیں گے کہ یہ سب ایک مومن کے قتل میں شریک ہیں. یہ سب مقامی، کوئی ایمان اور مومن کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ لیکن وہی بات ہے کہ نہ ایمان کی تحقیق ہے اور نہ مومن کی خبر ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ کسی مومن کو حقیر سمجھنا یہ اسلام تک سے محروم کر دیتا ہے.